تعلیم میں تعلیم کوئی بھی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو یا کوئی بھی زبان ہو، کسی ملک کی زبان، اس کو سیکھنے میں تو نہ اسلام منع کرتا ہے نہ اور کوئی منع کرتا ہے. تو اگر مدرسے کھلتے ہیں، کوئی کہیں غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو چیک کیجیے، اس کو سدھاریے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر اس کی تعلیم، اس کو اجازت نہ دے پڑھنے کی، مدرسے نہ کھولے، بلکہ یہ بھی ایک سازش کا نتیجہ ہے. اس طریقے سے مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کی اور مسلمانوں کو تعلیم حاصل نہ کر سکے، یہ سارے پروپیگنڈے، یہ سارے کارنامے اس لیے کی جا رہے ہیں. بھائی تعلیم کے لیے تو ملک میں سب سے ضروری کام جو ہے تعلیم کا ہے، چاہے وہ کوئی مذہب ہو، کوئی قوم ہو، کوئی جماعت ہو، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. ہر گورنمنٹ میں ملک بغیر تعلیم کے نہیں چل سکتا. تعلیم ضروری ہے. اور ہمارے پاس ملک کا آئین موجود ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کا بنایا ہوا قانون موجود ہے. تو اس قانون کے تحت ہم کیوں کام نہیں کرتے؟ ہم اس قانون کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے. ہم بجائے اس کے ہم نئی نئی باتیں، نئے نئے پروپیگنڈے، نئے نئے مسئلے لا کر کھڑا کرتے ہیں کہ نام چینج کر دو شہروں کے، فلاں مسلمانوں کے نام پہ نام. ارے نام چینج کرنے سے دل تھوڑی بدل جائیں گے، یا ذہن تھوڑی بدل جائے گا ملک کا. نام کسی کے نام سے، کسی نے اگر ملک کی خدمت کی ہے، اس کے نام پر سڑک کا نام ہے، تو تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ لیکن یہ ساری باتیں نفرت پھیلانے کی ہیں. یہ نفرت جب تک دیش سے بند نہیں ہوگی، ملک سے یہ نفرت کا پروپیگنڈا ختم نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر بائیڈن نے ابھی جو امریکہ کا صدر ہے، اس نے وائٹ ہاؤس کے اندر عید کے موقع پر وہ عید ملن کیا تھا، تو اس میں کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جتنا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اتنا کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. ہماری مانگ ہے کہ ملک کو بھی بچایا جائے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی نہ کی جائے. اور سب مل کر، جتنے بھی دانشوران ہیں قوم کے سارے، اور جتنی بھی پارٹیوں کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کے لوگ ہیں، ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، بہرحال سب مل کر اس دیش کو بچانے کے لیے اور اس ظلم کو بچانے کے لیے اور اس غلط اور ناپاک پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے کہ ساری مسلمانوں کی ہر مسجد، ہر مقدس جگہ کو بری نظر سے اور شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. مسلمان اپنی مسجد بنائے گا تو اس میں لنگ کیوں رکھے گا؟ لنگ تو شریعت کے خلاف ہے. یا بت پرستی مسلمانوں میں، مسلمان تو بت پرستی کے خلاف ہے. وہ اپنی عبادت گاہ میں ایسا کوئی کام کیوں کرے گا کہ جس سے کہ انگلی اٹھے اور اس کی نماز بھی نہ ہوگی؟ تو اس لیے یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ آر ایس ایس والوں کی جو ایک تنظیم ہے، اور اس کی کیا نام ہے، یہ جو ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں، ان کی وہ جان بوجھ کر اس کام کو، ان حالات کو، ملک کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ دیش کو بچانے کے لیے، دیش کے آئین کو بچانے کے لیے اور اس ملک کی جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے، لوکتنتر کو بچانے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا اور کھڑا کر اور سامنے. بہرحال ہمیں ملک کو بچانے کے لیے ایسا کوئی ایسا کام کرنا ہوگا کہ جس سے کہ ہمارا ملک بھی بچ سکے اور ہمارے جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی نہ ہو سکے. جان ویاپی میں جو ہندو پکشکار کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر
پہلے تو بابری مسجد کا معاملہ تھا جو سارے ہندوستان میں اور سارے ورلڈ میں اس کی گونج پہنچی. اس میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی بابری مسجد کے معاملے میں، اور بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی اور بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا دیا گیا، تو وہی ناانصافی کم نہیں تھی. لیکن اب گیان واپی مسجد کا معاملہ سامنے ہے تو مسلمان کوئی اپنی مسجد بنائے گا تو غیر اسلامی کام کیوں کرے گا، یا مسجد کے اندر ایسا کام کیوں کرے گا جو مسجد کے بھی خلاف ہے، اللہ کے رسول کے بھی خلاف ہے، اور اسلامی قانون کے بھی خلاف ہے. اسلام تو مورتی پوجا کے لیے یا کسی ایسی چیزوں کے لیے منع کرتا ہے. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے کہ ہمیں پیدا کیا ہے، اور سب ہم جتنے بھی ہیں چاہے وہ کسی قوم، کسی مذہب، کسی نسل کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور کوئی بھی ہو، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں اسلام کے اعتبار سے. جب اور یہاں تک بھی حکم ہے کہ ہم مسجد کو کسی زبردستی کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں بنا سکتے. اگر ایسا کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی. اتنی احتیاط بتائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ گیان واپی مسجد میں اس میں حوض میں لنک ہے، یہ بالکل غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور یہ ماحول کو بگاڑنے کی، ہندوستان کو مطلب یہ کہ تباہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس لیے کہ اگر ہم انہی باتوں میں الجھے رہے اور اس نفرت کی آگ کو ہم نے نہیں بجھایا تو اس ملک جو ہے جھلس جائے گا. اور مسلمان پھر اب مجبوراً میں سارے مسلمانوں سے گزارش کروں گا، اور جن دانشوران ہیں، چاہے وہ مسلم وقف بورڈ، یہ پرسنل لا بورڈ کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی ایک میٹنگ کی ہے، بہرحال میں اس کی تائید کرتا ہوں، تو سارے مسلمانوں کو جو ذمہ دار ہیں اور ہندوستان کے سب لوگوں کو مل بیٹھ کر جوڑ کر کوئی اس کا فیصلہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک بھی بچے اور ہماری قوم کو بھی جو نقصان ہو رہا ہے اور جو طرح طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ذاتی اور ظلم اور تشدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی رک سکے. ہم چاہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کو بھی خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں امن اور شانتی دیکھنا چاہتے ہیں، محبت دیکھنا چاہتے ہیں، بجائے اس میں بہرحال نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے جس سے کہ مسلمان ہی نہیں ملک نہیں بچ پائے گا. تو اگر ہمیں اپنے ملک کی ترقی کرنی ہے، ملک کو بچانا ہے ان حالات سے، تو ہمیں بہرحال گورنمنٹ اس میں خاموش کیوں ہے؟ گورنمنٹ اگر کا اشارہ پیچھے سے نہیں ہے تو یہ بات کیوں ہے؟ گورنمنٹ اس میں کیوں رکاوٹ نہیں ڈالتی؟ سارے مسلمان، میری گزارش ہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جو ہندو بھائی جو یعنی ذہن جن کا صاف ہے، جو جمہوریت پسند ہیں اور انصاف پسند ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور مل کر ہم اس دیش کو بچانے کی بات کریں. اگر اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا اور یہ نیا پروپیگنڈا جو اس وقت پھیلایا جا رہا ہے، اس کے نام پر جو ساری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی مقدس جگہوں پر جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چھیڑ چھاڑ کر کے حالات پرامن نہ رہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات دیش کے بگڑے، تو ہم دیش کے حالات کو نہیں بگڑنے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ دیش بہرحال ترقی کرے
اور دیش کے سب لوگ مل کر اس کا کام کریں. ہم سب مل کر کام کریں گے بجائے اس کے کہ ہم نفرت کی آگ کو پھیلا رہے ہیں, نفرت پھیلا رہے ہیں. تو پھر سب محبت سے ایک جگہ کیسے بیٹھ پائیں گے, کیسے ملک بچ پائے گا؟ تو اس لیے اب میں مسلمانوں سے, میری سارے مسلمانوں سے اور اپوزیشن پارٹی کے سارے لیڈروں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے میں سامنے آئیں, آگے آئیں اور ملک کو بچانے کے لیے, اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لیے بہرحال وہ مدد کریں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہم ایک ایسی تحریک چلانا چاہتے ہیں جو پرامن ہو اور ہم اپنے موقف کو بتا سکیں کہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو اس سے مسلمان ہی نہیں ملک برباد ہو جائے گا.